اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے امیر منائی کی نعت صبا بے شک آتی مدینے سے تو ہے کی تشریح کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ نعت جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے، ٹھیک ہے۔ اس کا پہلا شعر ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس نعت کا جو مرکزی خیال ہے، امیر منائی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز آپ کا تذکرہ کرتی ہے، آپ محسن انسانیت ہیں، آپ کی ذات دونوں جہانوں کے لیے باعث رحمت ہے۔ شاعر حضور کے در پر جینے اور مرنے کی خواہش رکھتا ہے اور اسی کو وہ اپنی عزت سمجھتا ہے۔ حضور کا نور ہر طرف پھیلا ہوا ہے، آپ کی ذات بے داغ ہے۔ اور اس کا خلاصہ ہے اس نعت کا، شاعر کا دل عشق رسول سے لبریز ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ صبح کی تازہ ہوا بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو ہے، ہر زبان حضور کی تعریف میں مشغول ہے اور کوئی بھی دل حضور کی محبت اور عقیدت سے خالی نہیں۔ لوگ دنیا میں کیا کیا خواہشات رکھتے ہیں، لیکن شاعر کی ایک ہی خواہش ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر جا کر جیے اور مر جائے۔ حضور کی آستاں سے دوسری شاعر کے لیے عذاب سے کم نہیں، اس کی راحت کا سامان حبیب پاک کی قربت ہے، جہاں دونوں جہانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت اور محبت کے رنگ پھوٹ رہے ہیں۔ حضور کی راہ میں اب شاعر اپنی زندگی تک کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی اور آخرت کی سرداری اپنے بندے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی ہے، یہ رتبہ آج تک کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ حضور کی ذات اقدس ہمارے لیے اللہ کا انعام اور اس کا احسان ہے، ان کا نور ہر طرف پھیلا ہوا ہے۔ پہلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ صبا بے شک آتی مدینے سے تو ہے کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ صبا صبح کی ٹھنڈی ہوا کو کہا جا رہا ہے اور مدینے کے پھولوں کی بو یعنی خوشبو۔ اے صبح کے وقت چلنے والی ہوا، بے شک تو مدینے سے ہو کر آ رہی ہے، کیونکہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی خوشبو شامل ہے۔ یہ قانون قدرت ہے کہ صبح کے وقت ہوا ضرور چلتی ہے، یہی وقت پھول کے کھلنے کا ہوتا ہے، چنانچہ اس ہوا میں پھولوں کی مہک بھی شامل ہو جاتی ہے۔ اور امیر منائی کا موقف یہ ہے کہ صبح کی ہوا میں عام پھولوں کی خوشبو نہیں بلکہ مدینے کے پھولوں کی خوشبو ہے۔ لگتا ہے صبح کی ہوا مدینے بارگاہ رسالت میں حاضری دے کر آتی ہے تو اس کے شہر کے پھولوں کی مہک اپنے ساتھ لے کر آئی۔ حضور سے محبت ہمارے ایمان کی تکمیل کی بنیادی شرط ہے۔ ارشاد نبوی ہے، تم میں سے کوئی شخص کسی شخص کا ایمان اس وقت مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ کائنات کی ہر شے سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ امیر منائی عشق رسول میں سرشار ہیں کہ انہیں صبح کے ہوا میں اگر پھولوں کی خوشبو محسوس ہوئی تو اسے مدینے کی گلیوں کی عطا قرار دیتے ہیں۔ وہ شہر جسے حضور کے نام کی نسبت حاصل ہو، وہ ہستی جہاں سے گزری، اس مقام کو عزت و رفعت حاصل کر دی گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس میں آپ یہ شعر بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ وہ دنائے سبل ختم رسول مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی فرقاں وہی قرآن وہی فرقاں وہی یاسین وہی طہا۔ مدینوں کی فضاؤں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اگرچہ اگر دنیا کے کسی گوشے سے بھی ہوا یہاں آ جائے تو یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جاتی بلکہ یہاں کے پھولوں کی مہک اپنے ساتھ لے کر جاتی ہے۔ یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے۔ نیکسٹ شعر پہ جائیں گے، شعر نمبر 2۔ سنی ہم نے طوطی و بلبل کی باتیں، تیرا تذکرہ ہے تیری گفتگو ہے۔ اس شعر کو غور سے دیکھ لیں، اس کی تشریح کو۔ اب شعر 3 پہ آ جاتے ہیں، اس کو بھی غور سے پڑھ لیں، ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے۔ اس کو اسی طرح یہاں سے اس کی آپ پکچر لے کے بھی اس کو لکھ سکتے ہیں یا پڑھ سکتے ہیں خود سے۔ یہ شعر 3 ہے ہمارے پاس، بالکل کلیئر نظر آ رہا ہے آپ کو۔ اس کے بعد شعر 4 پہ آ جائیں، یہ شعر 4 ہے۔
اس کے ساتھ بیچ میں اضافی شعر بھی ایڈ ہے جو تشریح کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ 4 کا نیکسٹ پارٹ ہے، اس میں بھی وہی شعر ہے. اس کے بعد 5 میں آ جائیں. 5 اس کی بھی پکچر لے لیں. اس کے بعد یہ ہمارے پاس 6 شعر ہے. یہ ہمارے پاس لاسٹ شعر ہے، جو بے داغ لالا جو بے خار گل ہے وہ تو ہے وہ تو ہے وہ تو ہے وہ تو. یہ آخری شعر ہے، آخری شعر کا لاسٹ پارٹ ہے.